آپ نے ایک انٹرویو میں ایک بات کہی کہ آپ کی نے سنا ہے کہ جو پی ٹی ایم ہے، یہ جو جرگہ بلایا گیا ہے ان کی طرف سے پشتون قومی جرگہ، اس میں جو ریاست ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ موقف یہ ہے کہ پاکستان کا حصہ رہنا ہے نہیں رہنا، اس طرح کی خبریں جب ہم نے ان کے ترجمان سے بات کی تو انہوں نے کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم پر جو پابندی لگی ہے ہم اسے چیلنج ہائی کورٹ میں کرنے جا رہے ہیں، ہم کیوں چیلنج کرتے اگر ہم پاکستان کی ریاست کو نہ مانتے. انہوں نے ایجنڈا بھی شیئر کیا کہ پہلا دن یہ ایجنڈا ہے کہ 2 دہائیوں میں پختون عوام کی حالت زار پر ڈیٹا پیش کیا جائے گا، جس میں فوکس جنگ سے پہنچنے والے نقصانات، ملٹری آپریشنز اور ملٹرائزیشن کے سوشو اکنامک امپیکٹ پر ہوگا. دوسرے دن پختونوں کے مسائل کے حل کے لیے کلوز ڈور ڈسکشن ہوگا. تیسرے دن کا فوکس پشتون قومی جرگہ کی رہنمائی کے لیے نئی آرگنائزنگ کمیٹی کی تشکیل اور مستقبل کا واضح ایجنڈا تیار کرنا. ان کا کیٹیگوریکلی کوئی ایسا ایجنڈا ہی نہیں ہے ہمارا جو ان کی طرف سے موقف آیا ہے کہ پاکستان اگر نہیں ہے تو میں ان سے پھر معافی طلب کرتا ہوں. مگر جو بات میں نے سنی تھی، میں سنی سنائی بات، میں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ یہ سنی سنائی بات ہے، میں نے سنا ہے. تو اگر یہ اس طرح سے نہیں ہے اور وہ پاکستان کے اندر، تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں پھر اپنی بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوں کہ شاید میں غلط ہوں. صاحب ساتھ میں ظاہر وفاقی حکومت نے پابندی لگا دی ان پر، کوئی ریزنز بھی نہیں دیے. آج پھر وزیر اطلاعات نے ایون میں اس ایکسٹینٹ تک جاتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھے، کوئی یہ سوچے بھی کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی پروپوگیٹ کرتے ہیں مگر کوئی اختیار نہیں اٹھایا، تو تب بھی ان پہ پابندی لگانا غلط ہے. ان کو پولیٹیکلی جو ہے نا وہ ان کو میٹ ویٹ کرنا ہوتا ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا. پابندیاں لگانے سے معاملہ درست نہیں ہوتے. ان کو اپنے ساتھ گلے لگانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے سے دور کرنا ہوتا ہے. صاحب اور 2019 میں اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ بیرونی فنڈنگ لیتے ہیں اور کہا کارروائی ہوگی. پوری تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں تقاریر کی، پورا پروپیگنڈا کیا گیا پی ٹی ایم کے خلاف. آج آپ کی حکومت، جو آپ کے سابق اتحادیوں کی حکومت ہے، آپ تو اپوزیشن میں ہیں، وہ بھی یہ الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر 3-4 سال بعد. حالانکہ عمران خان کی حکومت گراتے وقت آپ جو پی ٹی ایم کے سابق کچھ لوگ تھے، داور صاحب، وہ آپ لوگوں کے ساتھ موجود تھے، وہ اس وقت بھی بھگت رہے تھے، آج بھی بھگت رہے ہیں. دیکھیے پاکستان میں رواج ہے، پاکستان میں جو آپ کو دوسری طرف بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی آپ اس کو انڈیا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کبھی اس کو کسی اور کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو یہ غلط ٹرینڈ ہے، اس کو بالکل درست نہیں ہے. کوئی اگر پاکستان کے اندر پالیٹکس کرتا ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. اس کے اوپر غدار کا لیبل لگانا، اس کے اوپر کوئی باہر سے فنڈنگ لینا جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، یا کوئی اور الزام اس طرح سے لگا دینا، بالکل جو ہے ناجائز ہے. اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہم سارے پاکستانی اور پاکستان کے اندر پاکستان کے دستور کے مطابق پالیٹکس کرتے ہیں. اور اگر کوئی دوسروں کا ماننا بھی یہ ہے کہ نہیں ہم پاکستان کے دستور کے مطابق پالیٹکس کریں گے، تو ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. اور سب یہ بڑی اہم بات ہے، آپ کا خود کا تعلق بلوچستان سے ہے. اب ہمیں جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ڈائلاگ کی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر ریاستی کریک ڈاؤن ہے. اب پی ٹی ایم کے اوپر بھی الزام لگا دیا. عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ اشرف غنی اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں. آج یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ روابط ہیں، حالانکہ ان کی پوری کیمپین ہی دہشت گردی کے خلاف رہی ہے یا پھر ان نیٹ ورکس کے خلاف رہی ہے. پھر اختر مینگل صاحب وہ ناراض ہو گئے. پھر جو دیگر احتجاج کرتے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے، ان کے خلاف اگر کوئی دہشت گرد معافی مانگ لے تو اس کے باقاعدہ طور پر بریکنگ نیوز چلوائی جاتی ہے اور انہیں بڑا ویلکم کیا جاتا ہے. یہ ریاستی پالیسی آپ کے خیال میں ملک کو استحکام کی طرف لے کے جائے گی کامران مرتضیٰ صاحب؟ بالکل غلط ہے یہ. وہ آپ نے جب ہمارے یہاں کوئی جو ہے نا ریونیو سائٹ پہ کوئی درخواست دیتے ہیں تو پھر وہ پٹواری اس پہ رپورٹ لکھتا ہے اور وہ رپورٹ جو ہے نا ایم بی آر تک اسی طرح جاتی ہے اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ رپورٹ پٹواری جو ہے وہ فسد ہے. یہاں بھی کوئی پٹواری جو ہے نا کچھ لکھ دیتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اس کو غدار پٹواری نے لکھ دیا تو وہ غدار ہے، وہ فنڈنگ لیتا ہے، اس کے اوپر الزامات ہیں. لوگوں کو گلے سے لگانا سیکھیے، لوگوں سے پیار کرنا سیکھیے، لوگوں کو قومی دھارے میں شامل کرنا سیکھیے، ساتھ لے کے چلنا سیکھیے. اس طرح سے نہیں کہ ہر ایک جو ہے نا جو آپ کا مخالف ہے اس کے اوپر الزامات کی ٹوکری جو ہے نا ڈال دیں اور وہ لے کے وہ پھرتا پھرے.